فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ ریاستی حکومت کی جانب سے سال 2022 کے آغاز کے ساتھ ہی بڑے پیمانے پر IAS اور IPS عہدیداروں کے تبادلوں کا عمل شروع کیے جانے کا امکان ہے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ نے طویل عرصے سے زیر التوا IAS اور IPS عہدیداروں کے تبادلوں کے سلسلے میں مشاورت شروع کر دی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے عہدیداروں کے علاوہ اپنے کابینی رفقا سے اس سلسلے میں تبادلہ خیال کے بعد اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ جنوری 2022 کے پہلے ہفتے میں ان تبادلوں کا عمل شروع کیا جائے۔ تلنگانہ میں عہدیداروں کے تبادلوں کے متعلق کئی برسوں سے کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا تھا، بلکہ مختلف وجوہات کی بنا پر ریاستی حکومت نے تبادلوں کے عمل کو زیر التوا رکھا تھا، لیکن اب عہدیداروں کا کہنا ہے کہ اب تبادلوں کے سلسلے میں پیش رفت کی جانے لگی ہے۔ حکومت کی جانب سے کئی عہدیداروں کو ترقی دیے جانے کے باوجود ان کی خدمات انہی عہدوں پر استعمال کی جا رہی تھی، جس کے سبب جونیئر عہدیدار اپنی ترقی کے منتظر تھے، لیکن اب جبکہ ریاستی حکومت کی جانب سے تبادلوں کے سلسلے میں اقدامات کا آغاز کیا جانے لگا ہے تو ایسی صورت میں عہدیدار اپنے تبادلوں کے متعلق کوشش میں مصروف ہو چکے ہیں۔ اولا آٹو اور کیب بکنگ کرنے کے بعد بعض ڈرائیورز کی جانب سے اچانک رائڈ کینسل کرنے کی وجہ سے مسافرین کو کافی تکالیف کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ اس صورتحال سے اولا کے ذمہ داروں کو شہریوں کی جانب سے واقف کروایا گیا، جس کے بعد اس کا حل نکال لیا گیا ہے۔ بکنگ ایپ میں اب معمولی تبدیلی کی گئی ہے۔ ڈرائیورز کو لوکیشن، پیمنٹ وغیرہ کی تفصیلات اب نظر آئیں گی، جس کے بعد اپنی مرضی سے وہ بکنگ قبول کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، یہ اختیار ان کو ہوگا۔ پہلے یہ تفصیلات ڈرائیور کو پتہ نہیں ہوتی تھی۔ اس تبدیلی سے اب مسافرین کو ڈرائیور کی جانب سے رائڈ کینسل کی مشکل نہیں ہوگی۔ حیدرآباد میٹروپولیٹن واٹر سپلائی اینڈ سیوریج بورڈ نے اعلان کیا ہے کہ وہ تمام تجارتی کنیکشنز کے لیے صرف آن لائن موڈ کے ذریعے بل جاری کرنے اور وصول کرنے جا رہا۔ حکام کے ساتھ ایک جائزہ میٹنگ کے دوران واٹر بورڈ کے مینیجنگ ڈائریکٹر دانا کشور نے کہا، کمرشل کنیکشن کے بلوں کا اجرا اور وصولی صرف آن لائن پلیٹ فارم کے ذریعے کی جائے گی۔ اس عمل کو مرحلہ وار کیا جائے گا اور فیصد جاری کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ 1 اپریل سے سینٹ بل آن لائن کریں اور انہیں آن لائن جمع کریں۔ ایم ڈی نے واٹر بورڈ کے دفتر میں ریونیو حکام اور جنرل مینیجرز کے ساتھ ایک جائزہ میٹنگ کی۔ میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے واٹر بورڈ کے ایم ڈی نے کہا ہے کہ تمام سائز کے پائپوں کے نان ڈومیسٹک کمرشل واٹر کنیکشنز کی پہلے ہی نشاندہی کی جا چکی ہے اور ایک خصوصی موبائل ایپلیکیشن کے ذریعے جیو ٹیگ کر دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ آن لائن بلوں کو جاری کرنے اور ان کنیکشن کے لیے ڈیجیٹل طور پر جمع کرنے کے عمل کا مطالعہ کرنے کے لیے عہدیداروں کی ایک کمیٹی پہلے ہی قائم کی گئی ہے۔ حیدرآباد کے شمس آباد ایئرپورٹ پر کسٹم کے عہدیداروں نے ایک شخص کے پاس سے بیرونی ممالک کی بھاری کرنسی ضبط کی اور اس کے خلاف معاملہ درج کر لیا۔ یہ شخص انڈیگو کی فلائٹ کے ذریعے بڑے پیمانے پر بیرونی کرنسی کی شارجہ اسمگلنگ کی کوشش کر رہا تھا، تاہم اس کی کوشش کو ناکام بنا دیا گیا اور اس کے پاس سے 25,000 سعودی ریال اور 22,500 UAE کے درہم ضبط کیے گئے۔ سی پی سائبرآباد کی ہدایت کے مطابق سائبرآباد اور NDPS سیل کی SOT ٹیمیں منشیات فروشوں اور صارفین کی مسلسل تلاش میں ہیں اور منشیات اور دیگر سائیکوٹروپک مادوں کی لعنت کو روکنے کے لیے مختلف ذرائع اور مخبر تیار کیے ہیں۔ نتیجے کے طور پر مصدقہ اطلاع پر SOT مادھا پور کی ٹیم نے 3 ملزمان کو پکڑ لیا جو کہ کوکین ڈرگ پاؤڈر فارم کا سودا کر رہے تھے اور ان کے مقام سے 183 گرام کوکین ڈرگ، 44 عدد MD XTT ٹیبلٹس اور 3 موبائل فونز ضبط کر لیے۔ پکڑی گئی منشیات کی مالیت 1 کروڑ روپے بتائی گئی ہے۔ اس کے علاوہ کل ضبط شدہ اشیاء کی مالیت 26,28,000
50,000 रुपए बताई गई है। जिन अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार किया है उनकी शनाख्त मेन ऑर्गेनाइजर एंड ड्रग सप्लायर जोडे उर्फ क्रिस साकिन गोवा स्टेट और सब ऑर्गेनाइजर मोहम्मद अशरफ बेग वल्द मोहम्मद अफजल बेग 37 साल जो कि अरबिक ट्यूटर है। इसके अलावा टोली चौकी का साकिन बताया गया है। कंज्यूमर रामेश्वरा श्रवण कुमार वल्द तिरुमलैया 24 साल जो कि निजामपेट बच्चूपल्ली का साकिन बताया गया है। इसके अलावा कंज्यूमर गोरंटल चरण तेजा वल्द वेंकटराव 27 साल जो कि कोंडापुर का रहने वाला बताया गया है और पालम प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट का साकिन बताया गया है। Headed by the Inspector and Anti-Narcotics Enforcement Cell Cyberabad ఆధ్వర్యంలో ఈ కేసు మనము చేయడం జరిగింది. మరి ఇందులో ఈ కేసులో చూస్తే మనకి ఇద్దరు ఎండ్ యూజర్స్ ఉన్నారు. శ్రవణ్ కుమార్ రెసిడెంట్ ఆఫ్ నిజాంపేట్ బాచుపల్లి అండ్ చరణ్ తేజ ఈజ్ రెసిడెంట్ ఆఫ్ ప్రకాశం డిస్ట్రిక్ట్. వీళ్ళిద్దరు ఎండ్ యూజర్స్. మనకి న్యూ ఇయర్ వస్తుందని చెప్పి వీళ్ళు పార్టీ చేసుకోవాలని చెప్పి ఈ పర్టికులర్ డ్రగ్స్ ని వీళ్ళు గోవా నుంచి తేవడం జరిగింది. వీళ్ళు ఇద్దరు మొహమ్మద్ అష్రఫ్ బేగ్ అలియాస్ దావుద్ ఇస్ రెసిడెంట్ ఆఫ్ టోలీ చౌकी. तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन मेडाराम यात्रा के लिए 3,845 मखसूस बसें चलाने के लिए तैयार है। ये बसें 16 से 19 फरवरी तक चलाई जाएंगी। 2020 में टीएसआरटीसी ने इतनी ही तादाद में बसें चलाई थी जिनमें 21 लाख अकीदतमंदों की आमद की तवक्को थी, जहां ज्यादातर अकीदतमंद साबिका वरंगल जिले से यात्रा में शिरकत करते हैं। टीएसआरटीसी वरंगल आरटीसी इलाके से 2,250 बसें चलाएगा। इसके अलावा हैदराबाद से 2 एसी बसें चलाई जाएंगी। दरियासना टीएसआरटीसी बसों को रोकने के लिए 50 एकड़ में बस स्टैंड तामीर कर रहा। इस महीने के शुरू में वजीर सत्यवती राठौड़ ने यात्रा के कामों का जायजा लिया और ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो अकीदतमंदों को बगैर किसी परेशानी के दर्शन को यकीनी बनाएं। उन्होंने टीएसआरटीसी के ओहदेदारों से भी कहा है कि वो मुख्तलिफ मुकामात से मेडाराम के लिए मुनासिब तादाद में बसें चलाएं। ओमिक्रॉन के मामलों में इजाफे के दरमियान मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर का खतरा मंडलाने लगा है। मगरबी बंगाल के नादिया जिले में कोरोना का बम फूट पड़ा है। नादिया जिले के कल्याणी में नवोदया केंद्रीय विद्यालय में 29 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए। स्कूल के तमाम तलबा का कोरोना टेस्ट किया जा रहा। एक साथ इतने बच्चे कोरोना से मुतासिर पाए जाने के बाद स्कूल समेत आसपास के इलाकों में कोहराम मच गया। उधर मुल्क की 17 रियासतों में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 238 मामले पाए जा चुके हैं। इसके पेश नजर अब मरकजी हुकूमत मुतहरिक हो गई है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज मुल्क में कोरोना की सूरत हाल पर तबादला ख्याल करने के लिए एक जायजा मीटिंग कर रहे। इस मीटिंग के दौरान वो अफसरान को नए इक़दाम उठाने की हिदायत दे सकते हैं। नए साल और क्रिसमस के जश्न से पहले हुकूमत कुछ पाबंदियां भी आयद कर सकती है। रियासती हुकूमतों ने इस सिमत में इक़दाम करना शुरू भी कर दिया है। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल भी कोरोना की सूरत हाल के हवाले से जायजा मीटिंग करने जा रहे हैं। ये मीटिंग सेक्रेटेरिएट में तलब की गई है। इसमें मुतल्लिका वज़रा और अफसरान शामिल होंगे। इस दौरान अस्पताल बेड, ऑक्सीजन, अद्वियात और होम आइसोलेशन की तैयारियों पर गौर ख़ौस किया जा रहा। आरएसएस का सैरोजा इजलास शहर हैदराबाद में 5 ta 7 जनवरी 2022 मुनक़िद होगा और इस इजलास के दौरान आरएसएस और उसकी मुहाज़ी तंजीमों के सरबराहान बशमूल भारतीय जनता पार्टी के सरकर्दा कायदीन शहर हैदराबाद में मौजूद रहेंगे। आरएसएस के इजलास के दौरान आइंदा असम्बली इंतखाबात बिलखसूस मुल्क की 5 रियासतों में होने वाले इंतखाबात की हिकमत अमली और तेलंगाना में मुनक़िद होने जा रहे असम्बली इंतखाबात के सिलसिले में ज़मीनी सूरत हाल से आगाही पर तबादला ख्याल किया जाएगा। आरएसएस ने अपनी समन्वया बैठक के सिलसिले में किए गए ट्वीट में हैदराबाद के बजाय शहर हैदराबाद की जगह भाग्यनगर का इस्तेमाल करते हुए हैदराबाद के नाम को तब्दील करने की बहस एक मरतबा फिर से छेड़ दी है। हैदराबाद में मुनक़िद होने वाले आरएसएस के इस इजलास में सरसंघ चालक मोहन भागवत, सरकारिया वाह जनरल सेक्रेटरी दत्तात्रेय होसबाले, सदर भारतीय जनता पार्टी जेपी नड्डा, बीजेपी कायद BL संतोष के अलावा संघ की दीगर मुहाजी
تنظیموں کے ذمہ داران شرکت کریں گے۔ RSS نے شہر حیدرآباد کے نام کی تبدیلی کا کوئی مطالبہ نہیں کیا ہے، بلکہ اپنے اجلاس کے لیے حیدرآباد کے نام کی جگہ بھاگیہ نگر کا نام استعمال کرتے ہوئے یہ اشارہ دیا ہے کہ وہ آئندہ حیدرآباد کو بھاگیہ نگر کے نام سے ہی مخاطب کرنے والی ہے۔ شہر حیدرآباد میں منعقد ہونے والے اس اجلاس میں ملک کی 5 ریاستوں میں منعقد ہونے والے اسمبلی انتخابات کی حکمت عملی کے علاوہ ریاست تلنگانہ میں بھارتیہ جنتا پارٹی اور RSS کے موقف کا جائزہ لیا جائے گا۔ CBI کی خصوصی عدالت نے غیر محسوب اثاثے جات کے مقدمے میں چیف منسٹر آندھرا پردیش وائس جگن موہن ریڈی کی غیر حاضری پر برہمی کا اظہار کیا۔ جگن موہن ریڈی کے وکیل نے عدالت میں درخواست دائر کرتے ہوئے چیف منسٹر کو شخصی حاضری سے استثناء دینے کی درخواست کی، جس پر جج نے غیر حاضری کی وجوہات دریافت کی۔ جج نے سوال کیا کہ آخر کتنی بار اس طرح کی درخواستیں داخل کی جائیں گی۔ جج نے جگن کے وکیل کو بتایا کہ جس وقت ضمانت منظور کی گئی اس کی شرائط میں یہ شامل ہے کہ جگن موہن ریڈی سماعت کے موقع پر عدالت میں حاضر رہیں۔ جگن کے وکیل نے کہا کہ حاضری سے استثناء کے معاملے میں مقدمہ ہائی کورٹ میں زیر دوران ہے اور عدالت نے فیصلہ محفوظ رکھا ہے۔ وکیل نے کہا کہ جگن موہن ریڈی کو ضمانت کی منظوری کے بعد سے صورتحال تبدیل ہو چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سابق میں ہر ماہ چند دن سماعت ہوا کرتی تھی، لیکن اب باقاعدگی سے سماعت ہو رہی اور چیف منسٹر کی حیثیت سے جگن موہن ریڈی ہر سماعت میں حاضری سے قاصر ہیں۔ اگر عدالت ہدایت دے تو وہ کسی مخصوص سماعت پر حاضر ہوں گے۔ عدالت نے جگن کے وکیل کو درخواست داخل کرنے کی اجازت دی ہے۔ اسپین میں کووڈ-19 کے معاملے دوبارہ بڑھنے کے سبب سڑکوں پر ماسک پہننا پھر سے لازمی ہو جائے گا۔ یہ اطلاع حکومت نے دی ہے۔ کابینہ نے کہا ہے کہ اس سلسلے میں متعلقہ دستاویز وزراء کونسل کے اجلاس میں منظوری کی جائے گی۔ وزیر اعظم پیڈرو سانچیز نے خود مختار برادریوں کے سربراہوں کی میٹنگ میں کابینہ کے اس منصوبے کا اعلان کیا۔ اسپین میں رواں سال جون میں سڑکوں پر ماسک پہننے کی پابندی ختم کر دی گئی تھی، تاہم بند عوامی مقامات پر ماسک پہننا بدستور لازمی تھا۔ اسپین کووڈ-19 کی چھٹی لہر کا سامنا کر رہا ہے۔ تقریباً 90% آبادی کو ویکسین لگائے جانے کے باوجود انفیکشن میں اضافہ جاری ہے۔ گزشتہ ایک دن میں کورونا کے 27,000 سے زائد نئے کیسز درج ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ وہاں پر بہت ہی ہنگامہ بھی دیکھا جا رہا۔ اسی ضمن میں وہاں پر اسپین کی سڑکوں پر پھر سے ماسک لگانا لازمی ہوگا۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے، جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔